أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھائی یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے یا موضوع ہے، جب اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی شخص یہ خود فیصلہ نہیں کرتا۔ جن محدثین نے، جن ائمہ کرام نے یہ احادیث لکھی ہیں، خود امام ترمذی بہت ساری احادیث ترمذی کے اندر ایسی لے کر آئے ہیں جو بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقات نہیں ہیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ان تک پہنچی، انہوں نے حدیث کو لکھا، اس کا حکم بھی ساتھ بیان کر دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بعد میں جو محدثین اکرام آئے، انہوں نے احادیث پر محنت کی، انہوں نے جو علم الرجال تھا، اسماء الرجال کا جو علم تھا، اس پر مکمل عبور حاصل کیا۔ اور یہ جو اسماء الرجال کا جو علم ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا علم ہے، بہت ڈیپ، بہت گہرا علم ہے کہ ہر ان لوگوں کے بارے میں جاننا جو لوگ احادیث بیان کرتے ہیں، یہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے، کیا اس تابعی کی اس صحابی سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، آگے یہ تبع تابعی ہے اور یہ تبع تابعی جو ہے اس کی تابعی سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، پھر آگے امام ہے یا محدث ہے جو اس تابعی سے بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی حدیث ایسی سامنے آتی ہے کہ ایک امام، جو ایک شخص ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد پیدا ہوا ہے، جو وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، جو وفات کے 50 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور وہ صحابی نہیں ہے، ڈائریکٹ جب اللہ کے نبی سے بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو اس حدیث میں پھر اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ اس نے کس سے سنی، اس کو ہم لوگ تدلیس بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ ایک مکمل ایک طبقاتی درجات کے حساب سے دیکھی جاتی ہے کہ طبقہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابی، ان کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعی، پھر امام یا محدث یا کوئی بھی جو بیان کرنے والا ہے۔ تو ان چار چیزوں کے ساتھ یہ حدیث کوئی بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو درمیان سے جب ایک طبقہ غائب ہوتا ہے تو پھر وہ حدیث کے بارے میں تحقیق وہ کرتے ہیں کہ جی یہ اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، یا ثابت ہے، یا اس کا استاد کون ہے، اس کے استاذہ میں یہ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے، ان کے شاگردوں میں یہ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے۔ ایک لمبا چوڑا کافی کام ہے۔ تو یہ تخریج کا جو کام ہے یہ بہت گہرائی والا کام ہے۔ جب یہ ائمہ کرام یا محدثین یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام محدثین کو جزائے خیر دے جنہوں نے اسماء الرجال پر کام کر کے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کر دی اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، کتابوں میں لکھ دی، مدون کر دی کہ یہ حدیث درست ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جیسا کہ خلیفہ عباسی خلیفوں کے دور میں ہمیں ایک ایسا شخص کے بارے میں ملتا ہے جس کو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے 40,000 حدیثیں گھڑ کے تمہاری حدیثوں کے اندر ملا دی ہیں۔ یہ امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے دور کا واقعہ ہے۔ کہا میں نے 40,000 حدیثیں گھڑ کے کہ حدثنا فلاں بن فلاں، حدثنا فلاں بن فلاں، حدثنا فلاں بن فلاں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے سنا، اور اس نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس نے کہا میں نے اس طرح سے 40,000 حدیثیں گھڑ کے آپ کی کتابوں میں ملا دی ہیں، کیسے چانٹی کرو گے؟ تو اس جو خلیفہ وقت تھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس فلاں امام موجود ہیں، آپ کے جو تم نے حدیثیں جو گھڑی ہیں وہ ان کو مکھن سے بال کی طرح نکال کے باہر کر دے گا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے پاس سے بات کو گھڑتے تھے اور اس کے بعد اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے۔ جب آپ کسی حدیث کو یہ سنیں کہ یہ موضوع ہے، جب یہ موضوع کہا جائے کسی حدیث کو، ضعیف کے بعد یہ بھی کہا جائے کہ یہ موضوع ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور گھڑی گئی ہے۔ موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی حدیث۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث ضعیف کہتا ہے تو آپ اس کا وجہ ضعف جانیں کہ وجہ ضعف کیا ہے۔ جب آپ وجہ ضعف دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری وجوہات ملیں گی۔ اس میں آپ کو ایک آدھ وجوہات یہ بھی مل جائے گی کہ اس میں فلاں جو آدمی ہے اس کی فلاں سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ اس سے حدیث بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ اس کو ملا ہی نہیں ہے، یا ایسا بھی ہے کہ یہ بندہ منکر حدیث ہے، حدیث کا منکر ہے تو حدیث بیان کیسے کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہ بندہ کذاب ہے۔ یعنی ائمہ کرام محدثین جو تھے وہ حدیث لینے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہو، علاقے میں مشہور ہو کہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ ایسا شخص جس کو بھولنے کی بیماری ہو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے کہ یہ شخص بھول سکتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی طرف سے ملا کے باتیں کرے اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، اگر لیتے تھے یا کسی سند میں
وہ ملتا تھا تو وہاں پر لکھ دیتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اپنے پاس سے باتیں بنا بنا کے کرنے کا عادی ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ائمہ کرام اور محدثین کی جو محنتیں ہیں یہ کوئی چھوٹی سی محنتیں نہیں ہیں،